یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. صدق اللہ مولانا. ہم نے انگلینڈ والوں تم کو انگلینڈ میں بلایا ہے، مگر میرا بڑا دل دیکھو، صرف اردو میں مناظرہ ہوگا، اونلی اردو میں. تو مجھ کو چاہے جھنگ میں بلا، چاہے دیوبند میں بلا، چاہے سعودیہ میں بلا، جہاں تیرے شیطان زیادہ ہوں وہیں ایک علی کے لال کو بلا لے. فتنوں، پرابلمز، ٹینشن، تم یہ مت سمجھنا کہ تم اکیلے پیدا ہوتے ہو. اگر ایک طرف فتنہ ہے تو اسے پہچاننے والا، پہچانوانے والا دوسری طرف پیدا ہوتا ہے. خارجیوں کے فتنے کو بے نقاب کیا گیا کہ نہیں؟ رافضیت کے فتنے کو بے نقاب کیا گیا کہ نہیں؟ یزیدیت بے نقاب، معتزلہ کا اعتزال بے نقاب، خلق قرآن کا فتنہ بے نقاب. لیکن عیسائیوں نے ایک ایسی پلاننگ کی کہ تمام فتنوں کو اکٹھا کر لیا جائے. ایسا مثال کے طور پر یہودیوں نے پلاننگ کی کہ حضرت علی کو خدا کے درجے پر رکھا جائے. الوہیت ان میں حلول کر گئی، وہ ان کے لیے نقصان دہ ہوا. اسلام میں ٹکڑے تو کر لے گئے وہ، لیکن نقصان دہ یہ ہوا کہ وہ ماننے والے علی کو اتنا ماننے لگے کہ بعد میں یہودیوں کو ماننے سے انکار کر دیا. تو انہوں نے کہا نہ، اب اولیاء کرام و انبیاء کرام کو مت منواؤ، اب ایک نئی جماعت بنواؤ، اس جماعت کو منواؤ. وہ جماعت مکمل طور سے ہماری ہونی چاہیے. نتیجہ یہ ہے کہ ہندوستان کی زمین پر جب انگریزوں کا سامراج تھا تو ہر طرف سے پیغمبر کی عظمتوں پہ حملے ہونے لگے. کوئی رسول کے علم غیب کو جانوروں پاگلوں کے علوم سے تشبیہ دے رہا ہے، کوئی حضور کو مر کر مٹی میں ملنے والا لکھ رہا ہے، کوئی ذرہ ناچیز سے کمتر کہہ رہا ہے، کوئی خدا کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل کہہ رہا ہے، کوئی مر کر مٹی میں ملنے والا کہہ رہا ہے، کوئی نبی کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کے امکان پر اصرار کر رہا ہے، کوئی ہر زمین پر ایک ایک خاتم النبیین ماننے کی لسٹ لیے کھڑا ہوا ہے. 14 خاتم النبیین کا خاتم النبیین رسول کو بنایا جا رہا ہے اور اس نئے مضمون کو اپنا اجتہاد کہا جا رہا ہے. پیغمبر کی عزت و عظمت و جلالت پر حملے ہو رہے ہیں. اس وقت سنی مسلمان چاہے لاہور کا رہا ہو یا ملتان کا رہا ہو، میرپور کا رہا ہو یا دلی کا رہا ہو، یو پی کا ہو یا بہار کا ہو، بنگال کا ہو یا گجرات کا ہو، پورا ایشیا کا مسلمان تڑپ گیا. مولا ایک فتنے کے لیے تو حسین آئے تھے، ہم نے یزید کو پہچان لیا، امام احمد بن حنبل سے بابل کو پہچان لیا، مجدد الفسانی سے اکبر کو پہچان لیا، مگر یہ اتنے فتنے آ چکے ہیں، بے شمار کتابیں آ چکی ہیں. مولا اب ہمارے عقیدے کے بچانے کے لیے تو نے کیا کیا؟ تو رحمت الہی جوش میں آئی، کہا گھبراؤ نہ، میں ان بدعقیدوں سے بچانے کے لیے تجھے احمد رضا دے رہا ہوں، تجھے احمد رضا دے رہا ہوں. میں تمہیں امام احمد رضا ہمیں جب ملے تو امام احمد رضا میں ہم کو کوئی بریلوی نہیں ملا، امام احمد رضا میں ہمیں کوئی اتر بھارتی نہیں ملا، امام احمد رضا میں کوئی شمالی ہندوستان کا نہیں ملا. امام احمد رضا کسی ملکی کا نام نہیں ہے، کسی شہری کا نام نہیں ہے، کسی علاقے کا نام نہیں ہے، عشق مصطفیٰ کا نام احمد رضا ہے. ہم نے دیکھا ہے امام حسین کو دل میں بٹھا لو، خدا کی قسم یزید داخل نہیں ہو سکتا. ممکن ہی نہیں ہے کہ صدیق اکبر دل میں ہو اور ممکن ہے زکات گھس جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا.
کہ عثمان غنی دل میں ہو اور بلوائی گھس جائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حسین ابن علی دل میں ہو اور یزیدی آ جائے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. امام احمد بن حنبل دل میں ہو اور مامونی آ جائے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ مجدد الفسانی دل میں ہو اور اکبر آ جائے. تو یہ بھی کبھی نہیں ہو سکتا کہ امام احمد رضا دل میں ہو دیوبندی آ جائے. امام احمد رضا دل میں ہو اور وہابی آ جائے. ایک بات اور سن لو, بہت سی چیزیں ون پروف ہوتی ہیں, ون پروف. مینی تھنگز آر اونلی ون پروف. مثلا واٹر پروف. تو what do you mean by water proof? Only water will not enter. That is water proof. ایک ہوتا بریک پروف, گرے گا ٹوٹے گا نہیں. تو اگر اس پر جھٹکا لگ گیا تو ٹوٹے گا نہیں, تو ٹوٹا. امام احمد رضا آل پروف. ہو سکتا ہے کوئی صدیق اکبر کا نام لینے والا گمراہ ہو جائے, اہل بیت سے تعلقات خراب کر لے, گمراہ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے مولا علی کا نام لینے والا گمراہ ہو جائے, خوب مانے مولا علی کو اور گمراہ بھی ہے. کیا کہتے ہو رافضیوں کے بارے میں, جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا نے فرمایا کہ روافض علی العموم کفار و مرتد ہیں. احتیاط, اپنا امام احتیاط سے بولتا ہے نا, بے احتیاطی تو دانا بھون میں. تو علی کا ماننے والا ضروری نہیں کہ بدعقیدگی سے بچ جائے. میں مقابلہ نہیں کر رہا ہوں, مقابلہ وہ کیا کرے جو مقابلے میں ہی نہ ہو. علی آئیں گے تو خارجی نہیں ہوگا, صدیق دل میں ہوں گے تو رافضی نہیں ہوگا, حسین دل میں ہوں گے تو یزیدی نہیں ہوگا. اور اگر علی, صدیق, فاروق, عثمان, علی, حسن, حسین, ساجد, عابد, باقر, جعفر, ائمہ طاہرین, مجتہدین, امام اعظم, ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, یہ سب کے وفادار اور غلام کا نام ہے احمد رضا. ان سب کے غلاموں کا نام ہے احمد رضا. غوث کے فیضان کا نام ہے احمد رضا. غوث کے فیضان کا اسی لیے چیلنج کرتا ہوں کہ دل میں اگر تو احمد رضا کو بسا لے تو نہ تو رافضی بنے گا, نہ خارجی بنے گا, نہ تو یزیدی بنے گا, نہ تو وہابی بنے گا, نہ نجدی بنے گا, نہ دیوبندی بنے گا, کبھی بدعقیدہ نہیں بنے گا. میں رسول اللہ کا خاتم ہونا بہی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب آخر نبی ہیں. مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بذات کچھ فضیلت نہیں, پھر مقام مدح میں ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے. ہاں, اگر اس وصف کو اوصاف مدح میں نہ کہیے اور اس مقام کو مقام مدح قرار نہ دیجیے تو البتہ خاتمیت با اعتبار تاخر زمانی صحیح ہو سکتی ہے. ان کے کہنے کا منشا بالکل کلیئر ہو چکا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی, آخری زمانے کا نبی, آخری زمانہ اور آخری نبی کہنے میں رسول کی کوئی فرق. یہ فرماتے ہیں, اب صرف سنتے چلے جائیے, ٹائم بہت کم ہے. انبیاء اپنے امتی میں اگر ممتاز ہوتے ہیں باقی رہا عمل تو اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں. امتی عمل میں نبی سے بڑھ جاتا ہے. شیطان و ملک الموت کا حل دے کر علم محیط زمین کا فخر عالم کا خلاف نصوص قطعیہ بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے. اب سنو, شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت, یہ براٹ نالج نص سے ثابت ہے. فخر عالم یعنی رسول کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے جسے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے. یعنی شیطان کو کی وسعت علمی, اس کی نالج جو ہے وہ براٹ نالج جو ہے یہ تو ثابت ہے. رسول کے لیے براٹ نالج کیسے ثابت ہے؟ رسول کے لیے ماننے پر شرک ہے. اس پر میں بحث کرنا چاہتا ہوں. چنگیز خان انسان ہے کہ نہیں؟ یہ ہلاکو, یہ غلام احمد, یہ یزید انسان ہے نا, اور انسان سب بھائی بھائی ہیں. اور اسماعیل دہلوی بھی انسان, اسماعیل دہلوی, اشرف علی, رشید احمد, یہ لوگ بھی تو انسان ہیں. اور قانون کیا ہے؟ انسان بھائی بھائی.
تو ابو جہل، اسماعیل بھائی بھائی، ابو لہب، اشرف علی بھائی بھائی، یزید، رشید احمد گنگوئی بھائی بھائی، ہر خبیث انسان اور دیوبندی بھائی آئے. مگر مٹی میں ملا نہیں. قبر میں جلوہ گر ہے، مٹی کے ذرے جسد اطہر کا بوسہ لے رہے ہیں. ذروں کا مقدر سمر رہا ہے مگر نبی مٹی میں نہیں. تو جب پکڑا امام احمد رضا کے شعر نے، جب پکڑا شیخ اہل سنت نے، جب پکڑا حشمت علی نے، فیض علی، عظمت علی، حضرت علی، حشمت علی، رضائے علی، جب میدان میں جلوہ گر ہوا حشمت علی کے روپ میں، تو پکڑا اور کہا تم نے کہا رسول مر کر مٹی میں. تو مولوی منظور نعمانی نے اس وقت کہا تھا کہ یہ میں معنی سے ہے، یعنی رسول انتقال کر کے وصال فرما کر مٹی سے ملے. مٹی سے، مٹی میں نہیں، مٹی سے، میں معنی سے. ان بے وقوفوں سے پوچھو، میں ایک الگ ورڈ ہے، سے ایک الگ ورڈ ہے. گھر میں گیا، گھر سے گیا. یہ اردو جانے نام سن کر کے کتنے قاسمیوں کی ضیا غائب ہو گئی. مولانا ابو الحسن سے گم ہو گئے، یہی تو سمجھوں گا. اور سے کی جگہ اگر میں کہنا صحیح ہے تو کیا میں یہ کہوں گا کہ میرا موٹا کانٹے دار ڈنڈا ابو الحسن میں گم ہو گیا؟ تو کب میں بولنا گالی ہے تو میرا نبی مر کر مٹی میں، یہ بھی گالی ہے. تجھے مولوی کی گالی پسند نہیں، ہمیں مصطفیٰ کی گالی پسند نہیں. میرے نبی کو گالی دینا بند کرو، میرے نبی کی توہین کرنا بند کرو. تو حفظ الایمان تمہارا کفر ہے، تحذیر الناس تمہارا کفر ہے، براہین قاطعہ تمہارا کفر ہے. اور یہ کفر صرف احمد رضا کے قلم نے نہیں بتایا ہے، یہ امت کا اجماع ہے، اہل مکہ کا فیصلہ ہے، اور علماء مدینہ کی تصدیق ہے. یہ تمام اہل سنت کا اس پر جماؤ ہے. آج یہ حسام الحرمین یہ احمد رضا کی رائے کا نام نہیں ہے، یہ شریعت مصطفیٰ کے فیصلے کا نام ہے، یہ مصطفیٰ کے دین و اسلام کے فیصلے کا نام ہے. امام احمد رضا نے ہم کو حسام الحرمین دیا ہے، اس کی بنیاد پر دنیا کا ہر سنی جانچا جائے گا، پورا کچھوچا اسی عقیدے پر جانچا جائے گا، پورا بریلی اسی عقیدے پر جانچا جائے گا، آج بھی علی پور اسی عقیدے پر جانچا جائے گا، آج بھی میر پور اسی عقیدے پر جانچا جائے گا. اس لیے کہ وہ کتاب محض تحریر نہیں ہے، اہل سنت کی تقدیر ہے، اہل سنت کی پہچان ہے، علماء حرمین شریفین کا قطعی فیصلہ ہے. اشرف علی کافر، رسول پاک کے علم کو جانوروں پاگلوں کے علوم سے تشبیہ دے کر کافر ہوا. جتنا علم رسول کا اتنا جانوروں کو کفر ہے کہ نہیں؟ جس قدر علم رسول کو اس قدر علم جانوروں کو کفر ہے کہ نہیں؟ اب بولو، آپ ایسا کفر بولو کہ اشرف علی، رشید احمد گنگوئی، خلیل احمد امبیڈوی اور جو ان کفریات پر اطلاع شرعی کے باوجود ان کے پیچھے چلے وہ بھی